اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بدر منیر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویڈیوز ود بدر۔ ناظرین، ہم جس موضوع پر بحث کریں گے وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ ہمارا موضوع بحث آج ہوگا تعلیم کیا ہے اور صحیح معنوں میں تعلیم کا مقصد مدعا کیا ہے۔ یہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے اور ہر دور میں اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا گیا ہے۔ ازل سے ابد تک ایجوکیشن جو ہے وہ چلتی آئی ہے اور چلتی جائے گی۔ تعلیم کے بغیر انسان لاشعور ہے اور تعلیم انسان کو شعور بخشتی ہے۔ جب آغاز کائنات ہوا تو ستاروں اور سیاروں کے جاننے کا علم تھا۔ اس کے بعد جو جدت آتی گئی، ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آج کا جدید دور، کہ آج کے دور میں لوگ پنسل کا استعمال بھول چکے ہیں۔ اب جو بھی ایجوکیشن ہے وہ ڈیجیٹائزڈ ہو گئی ہے۔ اب لیپ ٹاپس پہ، پام ٹاپس پہ، اس کے بعد اپنا منی موبائلز پہ، پلان موبائلز پہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے سمارٹ ہو چکا ہے اور سمارٹ ایجوکیشن جاری ہے۔ مگر ہم نے صحیح معنوں میں تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے اور تعلیم کیسے صحیح معنوں میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ کچھ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر دور میں سیم رہی ہیں، خواہ وہ اس وقت کی تعلیم ہو جب پی رس کے جو کتابچے تھے ان پہ لکھا جاتا تھا، یا یہ اس دور کی تعلیم ہو جب ٹھپے کی چھپائی کا دور تھا، یا پھر آج کے اس جدید دور کی تعلیم ہے جب سمارٹ ایجوکیشن سسٹم آ چکا ہے۔ تو ان تمام ایجوکیشنل سسٹم میں تین چیزیں کامن رہی ہیں اور ان تین چیزوں پہ میں آج کافی ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ یہ ضرور ساری دیکھیں گے، خاص کر کے یہ وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی میٹرکولیشن کے پیپر دے چکے ہیں اور ان کا رزلٹ کا انتظار ہے جن کو، وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوگی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، اگر ہم تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دور نبوی میں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں دو مدارس قائم کیے تھے، ایک کا نام صفا اور ایک کا نام دار ارقم رکھا تھا، اور وہاں آپ مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے تھے۔ آپ نے ویک میں، ایک ہفتے میں 6 دن مردوں کے لیے مختص کیے تھے کہ وہ آ کے وہاں تعلیم حاصل کریں گے، اور ایک دن جو آپ نے عورتوں کے لیے مخصوص کیا تھا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت پہ کتنا زور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے حبیب کو پہلا جو لفظ سکھایا وہ یہی سکھایا کہ پڑھ۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ متفق علیہ احادیث ہیں، یہ دو احادیث ہیں، کہ ایک حدیث یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے، جبکہ دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دین اسلام، جسے مکمل دین کہتے ہیں، جسے کمپلیٹ دین کہتے ہیں، اس نے تعلیم کی اہمیت پہ کتنا زور دیا ہے اور مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت سے کس قدر روشناس کروایا ہے۔ اگر ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہم تعلیم کے بارے میں تاریخ اسلام سے لیں تو وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ 10 مومن مردوں کو پڑھا دیں اور اس کے عوض ان کو رہائی مل جائے گی۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ تعلیم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اچھا، میں آج آپ کو ایجوکیشن کا مطلب سمجھانے جا رہا ہوں۔ ہم نے ویسے اگر کتابی علم سے دیکھیں تو ایجوکیشن کا مطلب ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو پرکھنا، یا ہم لاطینی زبان کے دو
الفاظ سے مل کے بنی ہے، ایڈوکیئر اینڈ ایڈوکیئر، یعنی ٹو برنگ آؤٹ اینڈ ٹو برنگ اپ، یعنی اظہار کرنا اور حاصل کرنا۔ مگر یہاں پہ میں آج آپ کو جو چیز بتاؤں گا وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تعلیم میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ ازل سے ابد تک کی حقیقت ہے، اس میں جدت آئی ہے، جو دور تبدیل ہوا، جو ٹیکنالوجی آئی تو تعلیم کی جو وقت اس میں تو اضافہ ہوتا ہی گیا، لیکن اس میں کچھ ماڈرنزم آیا۔ مگر تین چیزیں ازل سے ابد تک، پہلے سے لے کے اب تک کامن ہیں، اور یہ بہت زبردست سرچ ہے۔ اس کے اوپر قاسم علی شاہ صاحب نے بھی بہت سے لیکچر دیے، بہت سے اور جو سوشل انٹرپرنر ہیں، جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، انہیں لیکچر دیے، لیکن آج میں پھر آپ کو تھوڑا بتانا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں، ہم اپنا احتساب کریں کہ کیا یہ تین چیزیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہم نے پلے گروپ سے میٹریکولیشن تک اور میٹریکولیشن سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک یہ چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں تو ہماری تعلیم بمقصد ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے۔ اگر ہم اس چیز میں پیچھے رہ گئے تو ہماری تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ایجوکیشن کو تین سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ان تین سٹیپس کا جو نام ہے انہیں گورا کہتا ہے 3 C's، یعنی انہیں 3 C's کا نام دیا گیا ہے۔ سی یعنی الفابیٹ میں تیسرے نمبر پر لیٹر آتا ہے سی، اسے ان چیزوں کو، ان تین چیزوں کو 3 C's کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کیریکٹر، نمبر 2 اعتماد جسے کہتے ہیں کانفیڈنس، اور نمبر 3 کریٹو خودکار۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کے گرد ایجوکیشن، تعلیم گھوم رہی ہے، اور ان تینوں چیزوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ نے یہ تین چیزیں حاصل کی ہیں تو تب ہی جا کے آپ کی ایجوکیشن کا جو ہے صحیح معنوں میں کچھ مقصد ہے، کچھ مدعا ہے، کچھ آپ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے کیریکٹر آتا ہے، کردار۔ تعلیم انسان کے کردار کی تعمیر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقیات کا وہ درس دیا، اور آپ خود اخلاقیات کے اس اعلیٰ نمونے پہ فائز تھے جہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے جو طور طریقے تھے وہ خود بھی اپنائے اور اپنے صحابہ تک بھی پہنچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں نے دین کو تلوار کے زور پہ حاصل کرنا چاہا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاقیات، اپنے کردار اور اپنے احسن عمل سے دین میں لوگوں کو جوگ در جوگ جمع کیا۔ سو اس سے مراد یہ ہے کہ کردار سازی بہت لازمی ہے۔ تعلیم، اگر آپ کا کریکٹر بلڈ کر، کا مطلب ہے کہ آپ نے بہتر تعلیم حاصل کی ہے، یعنی اگر آپ کے اندر اخلاقیات کی کمی ہے اور آپ اخلاقیات کو بالکل جانتے نہیں ہیں، اخلاقیات کے بارے میں آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی موٹو نہیں ہے، تو آپ نے تعلیم جو ہے وہ بے مقصد حاصل کیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کانفیڈنس، یعنی پر اعتماد، اعتمادی، پر اعتماد ہونا بہت لازمی ہے۔ یعنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ کو 20 سے 25 سال گزر گئے، اس کے بعد وہی ایجوکیشن، وہی تعلیم، اسی تعلیم جو آپ نے حاصل کی ہے اس کو آپ آگے کنوے نہیں کر سکتے، آپ وہی تعلیم آگے سپریڈ نہیں کر سکتے، جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو نہیں سکھا سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے، کانفیڈنس کی کمی ہے۔ یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد کہاں بحال ہوتا ہے؟ یہ اس وقت بحال ہوتا ہے جب آپ کے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسے روز کی بنیاد پہ اسکول، کالج، مدارس میں، یونیورسٹیز میں اسمبلی کا اہتمام۔ اسمبلی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے، کیونکہ اسمبلی میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اسٹیج پہ آنا پڑتا ہے، اسے تلاوت کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، ملی نغمات پڑھنے ہیں، تقاریر کرنی ہے، اور سوشل ایکٹیویٹیز کرنی ہیں۔
سو اس سے مراد یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہمارے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ کرتا ہے. تو اس لیے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی اسمبلی میں، اپنے اسکول میں، مدارس میں، یونیورسٹیز میں جو آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، جس میں آپ کا آزادی کا پروگرام ہو گیا، 14 اگست کا، جس میں آپ کے روزانہ، روز نہیں، ویک میں بزم ادب کا پروگرام ہو گیا، اس میں آپ ضرور حصہ لیں. اس کے بعد یونیورسٹی میں پریزنٹیشن ہر ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ دے، تاکہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے، آپ کا اعتماد بلڈ اپ ہو اور آپ اپنی بات کو کسی کے سامنے بیان کر سکیں، کنوے کر سکیں، اسپریڈ کر سکیں، اس کو آگے پہنچا سکیں. اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کانفیڈنس کے بعد، وہ آتی ہے کریٹو بننا، جسے کہتے ہیں خودکاری. تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے ایجوکیشن میں آتی ہے وہ ہے کریٹو، یعنی خودکار بننا. ہر اسٹوڈنٹ جو میٹرک تک، انٹرمیڈیٹ تک، اس کے بعد گریجویٹ ہے یا ماسٹر ہے، اس میں یہ چیز ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ تعلیم انسان کو خودکار بناتی ہے. ایجوکیشن انسان کو خود سے سوچنے، تسخیر کرنے، سوچ و فکر کو بروئے کار لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں آپ ان کو اپلائی نہیں کر سکتے، اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ بے مقصد ہے. تو یہ جو کریٹیونیس ہے، اس کی کمی خالی اسٹوڈنٹ میں نہیں ہے، بلکہ اس کی کمی اساتذہ میں بھی ہے. کیوں کہ ہمارے ہاں ایک روایت چل پڑی ہے رٹلائزیشن کی. رٹلائزیشن ایجوکیشن میں ایک ایسا کیڑا ہے جو آپ کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. رٹلائزیشن کی وجہ سے آپ کریٹو نہیں بن پاتے، آپ خود کچھ تخلیق نہیں کر سکتے، اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتے. اس کی اگزامپل یوں ہے کہ آپ اردو میں مضامین پڑھتے ہیں، ایسے جنہیں آپ کہتے ہیں، تو ایسے آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو ٹیچر کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہوں، آپ اس ٹاپک کے اوپر خود سے کچھ لکھ کے لائیں. اگر آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، آپ خود سے غور و فکر کر کے سوچ کے آپ وہ ایسے لکھ لے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کریٹیونیس ہے، آپ کی سکلز ہیں. سو اس لیے دوستو اپنے اندر یہ سکلز پیدا کریں کہ آپ خود سوچیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کو اپلائی کریں اور سراؤنڈنگز میں ان کی ایگزامپلز دیکھیں، تاکہ آپ کریٹو بن سکیں، آپ خودکار بن سکیں، آپ خود سے بھی کوئی چیز ایجاد کر سکیں، انوینٹ کر سکیں، تب جا کے آپ کی تعلیم کا مقصد ہے. میری آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو ایجوکیشن کا صحیح مطلب، صحیح معنوں میں آپ کو ایجوکیشن کی اہمیت واضح کروا سکوں. خواہ یہ ایجوکیشن یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، خواہ مدارس کی تعلیم میں ہے، قرآن پاک کی تعلیم میں ہے، اس کے بعد درسی کتب جو ہیں آپ ویسے پڑھتے ہیں، جو نرسری سے لے کے تھرو آؤٹ پی ایچ ڈی تک، وہ کتابیں، سب میں یہ تینوں چیزیں کامن ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں آپ صحیح معنوں میں حاصل کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ ایک سیدھے ٹریک پہ ہیں، ایک اسٹریٹ ٹریک پہ ہیں. انشاءاللہ آپ کی منزل آپ سے دور نہیں ہے. اگر آپ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی یقین مانیے کہ آپ ایک ٹریک سے اتر چکے ہیں، پٹری سے اتر چکے ہیں، اور آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ بے مقصد ہے. اس کا کل آپ کو نقصان بھگتنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی میٹرکولیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان بھر میں، ان کو کامیاب کرے. ان کا رزلٹ ان قریب آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور وہ اپنی اگلی جو سیڑھیاں ہیں، اپنی اگلی منازل ہیں، وہ بھی آسانی سے طے کر سکیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ کا ہوسٹ بدر منیر قریشی. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اور اگر پسند آ گئی ہے تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے ہیں چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.